السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعہ وكل بدعة ضلالہ وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہیں، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثناء کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے استقبال رمضان، یعنی رمضان کا استقبال، رمضان کا ویلکم کیسے کرے۔ ایک 10 چیزیں ہیں جو آج آپ لوگوں کے سامنے میں بتانا چاہتا ہوں، اگر مکمل وقت ملا تو انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا، ورنہ کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہر مسلمان کے لیے خوشی ہے، جو بھی مومن ہے، جو بھی کلمہ پڑا ہوا ہے، اس کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ بھئی ہاں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، وہ بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک مہمان بن کے رمضان کا مہینہ آ رہا، اور 1 مہینے کے لیے آ رہا صرف۔ اس کے آنے کی خوشی ہر مسلمان کو ہے۔ جیسے گھر میں کوئی خاص مہمان آتا ہے تو گھر کے تمام ہی لوگوں کو ایک خوشی ہوتی ہے، اس کے لیے ہم تیاریاں کرتے ہیں، گھروں کی صفائی، گھروں کو سجا کے رکھتے ہیں، خود بھی سجتے ہیں، تمام گھر والوں کے چہروں پر ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، انتظار ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے کے تعلق سے بھی ہر مسلمان کو انتظار ہے، الحمدللہ۔ تو رمضان آ رہا ہے تو سب سے پہلا کام، سب سے پہلا ہم لوگوں کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ کیوں ادا کرنا ہے؟ کیونکہ اگر ہم غور کریں گے، دیکھیں گے تو پچھلے سال ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے دوست احباب میں کتنے ایسے لوگ تھے جو اس سال نہیں رہے، پچھلے سال زندہ تھے، ہمارے ساتھ فون میں بات ہوتی تھی، کبھی افطاری میں ملاقات ہوئی، کبھی سحری میں بات ہوئی، عید کے دن ملاقات ہوئی۔ کسی کی ماں نہیں ہے تو کسی کا باپ نہیں ہے، ابھی کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کے بھائی نہیں ہے، کسی کی بیوی کا انتقال ہوا، کسی کے شوہر کا انتقال ہوا۔ یعنی اگر ہم اس طرح سوچیں گے تو کئی لوگ جو پچھلے سال تھے وہ اب اس سال ہمارے ساتھ نہیں رہے، لیکن ہم ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا اس رمضان کے مہینے کا۔ یہ اتنا بڑا موقع ہے، اگر ہمیں اس رمضان کا پورا مہینہ نصیب ہوا، کیونکہ کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ ابھی بھی ہمیں ملے گا یا نہیں، اگر ملا تو مکمل ملے گا یا نہیں، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم زندہ ہیں رمضان کے مہینے میں تو یہ ہمارے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہے، بڑے ہی نیکی کمانے کا ایک بہترین موقع ہمارے پاس آ رہا ہے۔ کیونکہ ایک الحمدللہ، دیکھیے صرف الحمدللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے الحمدللہ کہا اس کا نیکیوں کا پلڑا بھر جاتا ہے۔
میزان بھر جاتا ہے صرف الحمدللہ کہنے سے. جو لوگ ہم سے پہلے انتقال کر چکے ہیں ان لوگوں کے پاس اب الحمدللہ کہنے کا بھی موقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہم کو یہ موقع دیا تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ہمارے لیے. تو ہمارے لیے زندہ رہنا، اس رمضان کے مہینے کو پانا ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگ زندہ تو ہوتے ہیں لیکن بیمار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. رمضان سے کچھ ہی دن پہلے ہاسپٹل میں شریک ہو جاتے ہیں تو روزے بھی نہیں رکھ پاتے ہیں. بیماری کی وجہ سے تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں ٹھہر کر، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کا مہینہ بھی دیا اور رمضان کے مہینے میں زندہ بھی رکھا، زندگی بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اچھی صحت بھی دیا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا یہ سب سے پہلی چیز ہے. یاد رکھو، سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ پھر سے دیا ہے. اب دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ رمضان کا استقبال، یعنی رمضان آنے سے پہلے جو کرنے کے کاموں میں ایک کام یہ ہے کہ میرے بھائی یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے تو شعبان کے روزے اور اگر کوئی قضا روزے ہمارے باقی ہیں تو یاد کر کے ان روزوں کو اسی مہینے میں مکمل کر لینا چاہیے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں مکمل ایک مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے، لیکن شعبان کے مہینے میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ اسی مہینے میں روزے رکھتے تھے. مطلب رمضان میں ایک مہینے کے روزے اللہ کے رسول رکھتے اور رمضان کے بعد کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے تو وہ یہی شعبان کا مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے. تو مجھ سے پہلے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی اور قاسمی صاحب بھی بیان کرے نفل روزوں کے تعلق سے فضیلتیں بتائیں. تو صرف ہماری باتیں بولنے اور سننے کے حد تک نہیں رہنا، عمل اس کے اندر شامل ہونا ضروری ہے. ورنہ ایسی ہزار تقریریں بھی سن لیں گے کانوں کے مزے کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جس میں عمل نہ ہو ایسی تقریر کا کوئی فائدہ نہیں. تو تقریر سن رہے تو یا تو ہمارے عمل میں اضافہ ہونا یا ہمارے علم میں اضافہ ہونا. تو شعبان کے روزے میرے بھائیوں یاد رکھو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنی چاہیے. اور قضا روزے بہت سارے لوگ تو بھول ہی جاتے ہیں. پچھلے سال کسی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے مرد حضرات کے بھی روزے چھوٹ جاتے ہیں اور عورتوں کے بھی روزے چھوٹ جاتے ہیں. تو یاد کر لینا چاہیے ان کو، اگر ہماری زندگی میں یا پچھلے رمضان کے روزے ہمارے چھوٹے ہوئے ہیں تو ابھی بہترین موقع ہے رمضان کے آنے سے پہلے قضا روزے ہمارے مکمل ہو جانے چاہیے. یہ دو کام. اب تیسرا کام جو ہم لوگوں کو کرنا ہے میرے بھائیوں، رمضان آنے سے پہلے رمضان کے مقصد کو سمجھنا. یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے میرے عنوان کا، اچھی طرح اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اکثریت مسلمانوں کی آج ایسی ہے جو رمضان کے مہینے کو ایک رسم کی طرح گزار دیتی ہے، رمضان کے اصل مقصد کو نہیں پہچانتی، بغیر مقصد کے گزار دیتی ہے. ہاؤ بھائی چلو، کون سا کہ مسلمان ماں باپ کے پیٹ میں پیدا ہو گئے، مسلمان ماں باپ ہم لوگوں کو سکھا دیے، رمضان آیا تو وہ لوگ رکھتے تھے ہم بھی رکھتے ہیں، اور پڑوسیاں بھی رکھتے ہیں، رشتہ دار بھی رکھتے ہیں. روزہ نہیں رکھے تو لوگ کیا سمجھتے کہ ہماری بے عزتی ہوتی، چلو سب کے ساتھ ہم بھی روزہ رکھ لیے، گزار دیے، ہو گیا. ہمارا مقصد نہیں معلوم رمضان کے روزے کا، کچھ بھی نہیں، ایک رسم کی طرح رمضان آیا اور چلے گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو میں اصل مقصد بتاؤں گا، اصل مقصد کے تحت ایک 4 باتیں بتاؤں گا. یہ ہے اصل مقصد رمضان کا. اس میں پہلی چیز اور بھی بہت ہی اہم ہے، اچھی طرح یاد رکھ لینا میرے بھائیوں. رمضان کا روزوں کا پہلا اور اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی آ جائے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں کہتا ہے تمہارے اوپر رمضان کے روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے، جیسا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. یہ تقوی کیا چیز ہے بھائی؟
رمضان کے دروس ہم سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، تقویٰ آ جانا، تقویٰ آ جانا، تقویٰ آ جانا. یہ تقویٰ کیا ہے؟ کیا آنا ہمارے اندر؟ یہی اصل مقصد ہے رمضان کا، یہی اصل مقصد ہے روزوں کا. تقویٰ کے دو معنی ہیں، آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یاد رکھ لو، تقویٰ کے دو معنی، ایک بچنا اور دوسرا ہے ڈرنا. گناہوں سے بچنا، اللہ سے ڈرنا. رمضان کے روزوں کے ذریعے سے اللہ ہمارے اندر یہ چیزیں لانا چاہ رہا ہے. یہ دو چیزیں، گناہوں سے بچنے کی عادت تمہارے اندر آ جانا، اللہ سے ڈرنے کی عادت تمہارے اندر آ جانا. یہ اصل ایک مہینے کی ٹریننگ ہے ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ ایک کورس دے رہا کہ یہ ایک مہینے کے اندر اگر تمہارے اندر گناہوں سے بچنے کی عادت آ جائے تو اس کا اثر باقی 11 مہینوں میں بھی باقی رہے. اس طرح تم تمام گناہوں سے بچ جاؤ. بڑی اہم بات بول رہا ہوں، سنو. رمضان کے مہینے میں ہم لوگ حلال چیزوں سے بھی بچتے ہیں، ہے نا جی؟ حلال چیزوں سے بھی بچتے. کھانا کھانا حلال ہے کہ نہیں؟ ہاں یا نا میں بولیے. حلال ہے. پانی پینا حلال ہے، لیکن ہم فجر سے لے کے مغرب تک کھانے سے بچتے ہیں، پانی سے بچتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ سکھانا چاہ رہا کہ دیکھو، تم جس رب کے حکم سے حلال اور جائز چیزوں سے بھی بچ رہے ہو، اسی رب کے حکم سے باقی 11 مہینوں میں حرام چیزوں سے بھی بچ جاؤ. اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا. یہ بچنے کی عادت تمہارے اندر آ جانا اس رمضان کے مہینے میں. تم بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر پورے مسلمان نہیں جی ہم روزہ رکھتے نہیں، اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا. روزہ ہم نہیں رکھے تو اللہ کا نقصان نہیں، روزہ رکھے تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے، ہمارا اپنا ہے. اللہ ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالنا چاہ رہا، اور یہ بچنے کی عادت کی وجہ سے جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہوں بول رہا. اور ایک اہم چیز بول رہا ہوں، دیکھو ڈر. دو چیزیں آنا تقویٰ کا دو معنی میں بتایا. بچنے کی عادت بھی ہم کو روزوں سے آ جاتی، اور ڈر بھی کیسا آ جاتا. دیکھو ابھی تو الحمدللہ ٹھنڈی کے موسم میں رمضان آ رہا، لیکن پچھلے 4-5 سال کیسے گزرے؟ بڑے گرمی کے مئی اور جون کے مہینے میں سخت پیاس لگتی تھی. جو لوگ بھی روزہ رکھے، سخت بھوک بھی لگتی تھی. گھر میں ٹھنڈا پانی بھی تھا، کھانے پینے کی چیزاں بھی تھے. گھر میں اگر کوئی بھی نہیں رہتا، آدمی اکیلا رہتا یا عورت اکیلی رہتی، بھوک پیاس تڑپتے ہوئے رہتے، لیکن کوئی بھی نہیں دیکھ رہے نا جی چلو ایک باٹل پانی لے لے کے پی لیں گے، بلکہ کوئی کبھی روزے دار نہیں پیے، کوئی روزے دار نہیں پیا. حالانکہ تکلیف برداشت نہیں ہوئی تو جا کے پیٹ پکڑ لے کے سو گئے ہوں گے، لیکن نہیں پیے، نہیں کھائے. کیوں نہیں کھائے؟ میرا اللہ دیکھ رہا. گھر میں امی ابا بچے بھائی مول صاحب کوئی بھی نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا اللہ دیکھ رہا. کوئی بولنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں. ایک باٹل نکال کے پانی پی لیے تو کوئی سوال کرنے والا بھی نہیں. لیکن ڈر اتنا تھا کہ میرا اللہ دیکھ رہا، میں روزے سے ہوں، میں کیسے پانی پیوں. یہ سوچ کے 1 مہینہ گزارے. اللہ تعالیٰ بول رہا کہ جیسا اللہ دیکھ رہا بولے سو احساس تمہارے اندر 1 مہینہ تھا نا، یہی ٹریننگ کا اثر باقی 11 مہینوں میں بھی ہونا. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب میں حرام کام نہیں کروں گا، اب میں ظلم نہیں کروں گا، میں زیادتی نہیں کروں گا، میں سود نہیں کھاؤں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، میں چوری نہیں کروں گا. کیونکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا. جو اللہ رمضان کے مہینے میں کھانا کھا لیا تو پانی پی لیا تو دیکھتا تھا، وہی اللہ رمضان کے بعد بھی مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احساس باقی رہنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ 1 مہینے کی یہ ٹریننگ دے رہا ہے. اے مسلمانوں، اللہ دیکھ رہا بولے سو ڈر تمہارے اندر آ جانا. یہ اصل مقصد ہے رمضان کا، یہ اصل مقصد ہے روزوں کا. ورنہ ہمارے کو بھوکا پیاسا رکھنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. ہمارے روزے، ہمارا رمضان ایک رسم کی طرح آیا چلے گیا.
آیا چلے گیا, گزار دے رہے ایسے. دیکھو رمضان کا فائدہ میرے کو ہوا یا نہیں ہوا, ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کر لینا. کیسے معلوم ہوتا رمضان سے میرے کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو یہ کون سا مہینہ چل رہا جی؟ شعبان کا. زور سے بولیے, شعبان کا مہینہ چل رہا. ابھی اس کے بعد کون سا مہینہ آ رہا؟ رمضان. رمضان کے بعد شوال. اگر رمضان کے مہینے سے مجھے فائدہ ہوا کہ نہیں دیکھنا ہے تو شعبان میں دیکھ لینا. رمضان گزرنے کے بعد میرا یہ مہینہ جو ابھی شعبان کا چل رہا ہے, شعبان کا مہینہ, پھر رمضان کے بعد جو شوال کا مہینہ آ رہا, شوال کے مہینے اور شعبان کے مہینے میں کچھ تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ اگر کچھ تبدیلی آئی تو سمجھو میرے کو روزے سے فائدہ ہوا. شعبان کا مہینہ جیسا تھا پھر شوال کا بھی ویسا ہے برابر, تو رمضان سے میرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب یہ جو مہینہ ہے اس میں اگر میں 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا تھا, رمضان کے مہینے میں پڑھ لیا, پھر شوال کے مہینے میں پھر اب جیسا تھا ویسا 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں, تو سمجھو رمضان کا کوئی فائدہ میرے اندر نہیں ہوا. تو رمضان جو سکھانا چاہ رہا, رمضان کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہم کو سکھانا چاہ رہا, وہ ہم سیکھے یا نہیں سیکھے؟ رمضان کے ذریعے سے اللہ میرے اندر کچھ تبدیلی لانا چاہ رہا, وہ تبدیلی میرے اندر آئی یا نہیں آئی دیکھنا ہے. تو ہمارا شعبان اور ہمارا شوال الگ ہونا, الگ نہیں ہوا تو سمجھو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اس رمضان کے مہینے میں ہمارے اندر تقویٰ آ جانا, اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جانا. اور ایک بڑی اہم نکتے کی بات بول رہا ہوں میرے بھائی, ذرا غور سے سنو اس چیز کو بھی. کیا رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے منع کر دیا, پورا مہینہ نہیں کھانا بول کے بولا؟ کیا نہیں بولا نا؟ کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ صرف رمضان کے مہینے میں صبح فجر سے لے کر مغرب تک بس اتنا ہی ٹائم نہیں کھانا نہیں پینا ہے نا, باقی کھا سکتے ہیں. صرف ٹائم بدل دیا اللہ تعالیٰ, کھانے پینے سے منع نہیں کرا. اس کے پیچھے حکمت کیا ہے معلوم ہے؟ دیکھو ہماری عام طور پر جو زندگی ہے, ہماری ایک عادت بن جاتی ہے. وہ عادت کیا بن گئی ہے کہ صبح 10 بجے کھانا کھا لیتے ہم لوگ, 10-11 بجے صبح کھانا کھا لیتے, دوپہر میں 2 بجے 1 بجے 3 بجے کھا لیتے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ تمہاری عادت بن گئی نا 10 بجے کھانے کی, اب رمضان میں صبح 10 بجے نہیں کھانا, اب رمضان میں دوپہر 2 بجے نہیں کھانا. عام دنوں میں صبح اٹھ کے 3 بجے رات کو کھاتے کہ ہم لوگ. کبھی اگر اچانک کوئی بھی اٹھ کے 3 بجے 4 بجے اکیلا جا کے کچن میں کھانا کھانے بیٹھ گئے تو گھر والے خود ڈر جاتے, کیا ہوا اس کے آنکھ میں شیطان تو نہیں آیا, اتنی رات کو اٹھ کے کھانا کہیں کیوں کھا رہا بول کے. ہم نہیں کھاتے, ہماری عادت نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ سحری میں برکت ہے, کھانا اب 4 بجے کھانا بولا. عام طور پر مغرب میں کھانے کی عادت نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ نہیں ابھی کھانا ہے, ابھی کھانا. مطلب کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ہمارے عادتوں کو بھی بدلنا چاہ رہا, کیونکہ اے مسلمان تو تیری عادت کا بھی غلام نہیں بننا, تو صرف ہمیشہ میرا غلام بن کے رہنا. تو دوسرے لوگوں کا غلام بننا تو دور, تو صرف تیری عادت تیری خواہش کا بھی غلام نہیں بننا. تیری خواہش بولتی 10 بجے کھانے کی, نہیں کھانا, رمضان ہے اللہ تعالیٰ بولا نہیں کھانا بس ختم. تیری خواہش بولتی دوپہر میں بھوک لگتی پیاس لگتی, نہیں اللہ بولا نہیں کھانا نہیں پینا, نہیں کھانا بالکل. تو اس کے ذریعے اللہ ہم کو یہ سکھانا چاہ رہا ہے, میرے بندے جیسے تو تیرے عادت کا بھی غلام نہیں بن سکتا, باقی 11 مہینوں میں بھی تیری خواہش کا غلام تو نہیں بننا. خواہش جو بولی وہ نہیں سننا, اللہ جو بولا وہ سننا ہے تجھے. یہ اللہ تعالیٰ ہم کو سکھانا چاہ رہا. میرے بھائیو اصل میں باتیں تو بہت ساری ہے, کیسے بتاؤں. آج ہمارے رمضان, ہمارے روزے, ہماری عبادتیں, بلکہ ہمارا دین, ہمارا اسلام, ہمارا مسلمان بننا بھی, یہ تمام چیزیں بس ایک رسمی طور پر گزر جاری. اکثر لوگوں کی, سب کی نہیں, اکثر لوگوں کی دیکھا دیکھی میں. اصل میں مسلمان بولتے کسے ہے بھائی؟
اسلام کیا ہے، مسلمان بولتے کسے ہے، اسلام کا مطلب، مسلمان ہونے کا مطلب پڑھ کے سمجھ کے سوچ کے عمل کرنے والے کتنے لوگ ہیں ہمارے پاس؟ بہت کم لوگ ہیں. اکثریت ایسے ہی ملتی، بائی برتھ مسلمان، فری میں اسلام مل گیا، چلو سب لوگ کر رہے ہم بھی کر رہے، اس طرح چل رہا. لیکن مسلمان بولتے کسے ہے، اللہ ہم سے کیا چاہ رہا، یہ بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے. دیکھیے دو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو سکھانا چاہ رہا. صبر کیسے آتا بھائی؟ رمضان کے مہینے میں ایک روزے دار بھوکا بھی رہتا، پیاسا بھی رہتا، اس کے باوجود بھی صبر کر لیتا، کھانا نہیں کھا کے پانی نہیں پی کے صبر کر لیتا. لیکن عام طور پر انسان کے زندگی میں دو حالتیں ہوتی، ایک حالت نفسانی خواہشات کی ہوتی ہے اور ایک حالت صبر کرنے کی ہوتی ہے. نفس برائیوں کی طرف کھینچتے رہتا، خواہشات کھینچتے رہتے، دوسری طرف صبر اسے روکتے رہتا، نہیں صبر کرنا صبر کرنا صبر کرنا بول کے. تو خواہشات کے پیچھے جو چلتا اس کی منزل جہنم ہے، صبر کی منزل جنت ہے. دیکھیے مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھنے کا وقت ہے، ہمارے سامنے دو آپشنز ہوتے. ہمیشہ ہماری زندگی میں کئی مرحلے ایسے آتے جہاں یہ دو ہی آپشنز ہوتے، یا تو تمہارا نفس بولے جیسا سنو، خواہش بولے جیسا سنو، یا نہیں تو پھر اللہ بولے جیسا سن کے صبر کر لو. یہ دو ہی راستے رہتے. فجر کی نماز کا وقت ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا، نیند کی قربانی دینا، اس کے پیچھے صبر کی ضرورت ہے. ایک طرف ہمارا نفس بولتا، ہماری خواہش بولتی کہ ارے کہاں اڑتے نماز کے لیے، کہاں ٹھنڈے پانی سے نہ وضو بناتے، اتنی دور جا کے کہاں نماز پڑھتے، ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی، سو جاؤ. ہماری خواہش بول رہی سو جاؤ، لیکن اللہ کا حکم ہے نہیں صبر کر لو، نیند کی قربانی دے کے صبر کرو، ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کے صبر کرو، اس پہ جو تکلیف ہوتی صبر کرو. اب یہ رمضان کے مہینے میں بھوکے رہ کر صبر کرو، پیاسے رہ کر صبر کرو، تراویح میں 1 گھنٹہ ٹھہر کے صبر کرو، اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت دیتا. تو اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کے ذریعے سے ہمارے اندر جو تبدیلی لانا چاہ رہا وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر صبر آ جائے، ہمارے اندر صبر آ جائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس رمضان کے ذریعے سے شکر سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرے؟ دیکھیے بھائی، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں نا، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو دیا نا، وہ نعمتیں اگر ہم گننا چاہے تو گن نہیں سکتے، گننا بھی ممکن نہیں ہے. ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو 3 ٹائم ماشاءاللہ کھلا رہا پلا رہا سکون کے ساتھ. ابھی ڈاکٹر صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے فلسطین کے لوگوں کے تعلق سے، ان کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہے، کھانے کے دانوں کے لیے ترس رہے ہیں، پانی کے پینے خطروں کے لیے وہ لوگ ترس رہے ہیں. تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ جو ہم کو دیا نا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کر لو، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ 12 سے 14 گھنٹے تمہارے کو روزہ رکھوا کر یہ احساس دلا رہا کہ دیکھو تم ایک رمضان کے مہینے میں بھوکے پیاسے رہتے ہو، تمہارے کو کتنی تکلیف ہو رہی. رمضان کے علاوہ کئی لوگ ایسے ہیں جو باقی 11 مہینوں میں بھی بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، ان کے مقابلے میں تمہاری زندگی کتنی اچھی گزر رہی ہے. اللہ کا شکریہ ادا کرو. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں اس کے اوپر ہماری نظر نہیں جاتی، ہماری نظر جاتی ہمارے پاس کیا نہیں ہے، اس لیے ہماری ٹینشن ہے. اکثر لوگوں کی پریشانی یہی ہے کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے وہی دیکھتے، ہمارے پاس کیا ہے وہ نہیں دیکھتے. ہماری نظر ہمیشہ لوگوں پہ ہوتی، اچھا ان کے پاس اچھی گاڑی ہے، مہنگی گاڑی ہے، ان کے پاس بڑا گھر ہے، ان کے پاس بڑا موبائل ہے، اس کی میرے سے زیادہ خوبصورت بیوی ہے، اس کے پاس یہ ہے وہ ہے. دوسروں کے پاس جو ہے وہ دیکھتے ہوئے ہم لوگ کمپائر کر لیتے، ارے میرے پاس اتنا بڑا گھر نہیں ہے نا جی، میرے پاس اتنی بڑی گاڑی نہیں ہے نا جی. اگر دیکھنا چاہے تو ہم یہ دیکھیں ہم سے نیچے جو کمزور لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں سوچے. ٹھیک ہے میرے پاس بڑا گھر نہیں ہے لیکن چھوٹا گھر تو ہے، چھوٹا گھر نہیں ہے تو کم از کم کرائے کا گھر تو ہے میرے پاس. ایسا دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس چھوٹا بھی نہیں ہے، کرائے کا گھر بھی نہیں ہے، کئی لوگ فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں، کئی لوگ تو جیل کے سلاخوں کے پیچھے زندگیاں گزار رہے ہیں. ان کے مقابلے میں میری زندگی کیسی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو مجھے نعمتیں دیا، ان نعمتوں کی قدر میں اسی وقت کر سکتا ہوں ان نعمتوں کے بارے میں اگر سوچوں گا تو اللہ تعالیٰ رمضان کے ذریعے سے اللہ کا شکر سکھاتا ہے.
اور چوتھی چیز، رمضان کس لیے آ رہا؟ رمضان کا ایک مقصد یہ بھی ہے میرے بھائی کہ رمضان کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کا درد سکھاتا ہے. ہمارے کئی بھائی جو ایسے ہیں جو غریب ہیں، ان لوگوں کے درد کو بھی سمجھو. اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہارے کو جو زندگی دیا، ماشاءاللہ اچھے سے کھانے، اچھے سے پی رہے، سکون سے رہنے، کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن تمہارے اپنے بھائی کئی ایسے ہیں جو غریب ہیں، بیچارے جو مسکین ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں، علاج کے لیے، خرچے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچو. یہ درد اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتا ہے اس رمضان کے ذریعے سے. تم جیسا 1 مہینہ 14 گھنٹے روزہ رکھ کے تمہارے کو جو تکلیف ہو رہی نا، ایسی تکلیف کئی لوگوں کو باقی 11 مہینے میں پورے 1 سال ہو رہی. تو ان لوگوں کے بارے میں سوچو ذرا. سوچ کے کیا کرنا ہے؟ سوچ کے کیا کرنا ہے میرے بھائیوں؟ یاد رکھو، میں ہمیشہ عمل کرنا، کیسا عمل کرنے کے طریقے بتاتا ہوں. صرف بول کے چلے جانے کی باتیں نہیں ہوتی، اس پہ ہم عمل کیسے کرنا، عمل کا راستہ بھی میں بتاتا ہوں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف بول کے نہیں چھوڑے، اے لوگوں ایسا کرو، کرنے کا طریقہ بتایا اللہ کے رسول. زنا مت کرو بولے تو زنا نہیں کرے تو پھر کیا کرنا، ہمارا اسلام ہم کو بتاتا. سود مت کھاؤ بول کے اسلام بول رہا، سود نہیں کھائے تو پھر کیسا زندگی گزارنا، سود سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، وہ بھی ہمارا اسلام بتاتا. تو ہر چیز میں ہمارا اسلام صرف بول کے نہیں چھوڑتا، اس کا سولوشن بھی بتاتا. تو اسی طرح ہم لوگ بھی میرے بھائی جب بھی تقریر سنتے ہیں تو وہ تقریر میں صرف بولنے کی باتیں نہیں ہونا، بولے تو اس پہ عمل کرنے کی باتیں کیسے ہونا. تو ہم بول دیے کہ بھائی چلو غریبوں کو خیال رکھو. اب خیال رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ چلتے پھرتے کوئی فقیر آ گیا، 5 روپے 10 روپے دے دیے، ہو گیا کیا؟ نہیں میرے بھائی. ہمارے پاس اکثر ایسا ہوتا نا کہ کئی مرتبہ کوئی مسلمان عورت اگر کہیں پر زنا کرتے ہوئے یا زنا کے اڈے پہ کہیں پر اگر پکڑے جاتی ہے تو اس کا ویڈیو نکال کے اس کو بڑا بدنام کر دیتے ہیں کہ دیکھو کیسی گندی عورت ہے، یہ علاقے کی ہے تو اس علاقے سے اس کو نکال دینا، ایسا کرنا، ان کو بھگا دینا، ہماری بے شرمی بے عزتی کر رہے، مسلمانوں کی بدنامی کر رہے. میرے بھائی اتنے فتوے تو لگا سکتے ہیں ہم، لیکن اس زنا کرنے والی عورت کو زنا پر مجبور وہ کیوں ہی بولے سو کیوں نہیں سوچتے. میں خالی مثال دے رہا ہوں. اللہ کے فضل سے ابھی ماشاءاللہ مولانا بھی بتا رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے، مسلمانوں کے پاس مال کی کمی نہیں ہے. ماشاءاللہ اللہ دیے سو بہت کچھ ہے میرے بھائی، لیکن ہم لوگ خرچ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمارا غلط ہے. اگر خرچ کرنے کا طریقہ صحیح ہو جائے تو غریبوں کی جو آج یہ حالت دیکھ رہے وہ حالت ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتی. کیونکہ اسلام ہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وے آف لائف ہے. یہ زندگی کیسے گزارنا یہ اسلام سکھاتا ہے. تو زناکاری سے بچانے کا طریقہ اسلام سکھا رہا. آج بھوک کی وجہ سے مر رہے لوگ، مر رہے ہیں کھانا نہیں کھانے کی وجہ سے. ہم فلسطین کی بات تو کر رہے ہیں، ہماری نظر تو دور چلے جا رہی، لیکن اپنے علاقے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، کھانا نہیں ملنے کی وجہ سے مر رہے کئی لوگ. ان کی طرف ہماری نگاہ نہیں جا رہی. بھوک کی وجہ سے تو عورتیں زنا کر رہی، بھوک کی وجہ سے تو ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ جا رہی. ہر مہینہ ہر 8 دن میں ایک ویڈیو دیکھتے، دیکھو ہماری فلاں بچی برقع پہن لے کے ایسا کر رہی، اس کے بائک پہ گھومتے ہوئے نظر آ رہی، اس کے ساتھ پارک میں گھوم رہی، اس کے ساتھ بھاگ گئی. کیوں؟ ہمارے پاس ہزاروں کے فونز آتے، ہزاروں کے فونز. سوشل میڈیا پہ ہمارا نمبر ہے. صرف ایک جگہ کی بات نہیں بول رہا ہوں، پورے ہندوستان کے ہر اسٹیٹ سے ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں. ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ آج شادی کا مسئلہ بن گیا. شادی نہیں ہو رہی، 28 سال کی بچی ہے، 30 سال کی بچی ہے، شادی نہیں ہو رہی. شہر حیدرآباد میں لاکھوں میں ایسی عورتیں ہیں جو سنگل ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی، یا نہیں تو پھر خلا ہو گیا، یا نہیں تو شوہر کا انتقال ہو گیا. اکیلی عورت ہے، اکیلی. لاکھوں میں ہے بھائی، لاکھوں میں. ان عورتوں کا کیا حل ہوگا؟ وہ کیا کریں گی؟ ہم بولتے نا کہ بھائی چلو محنت کر لینا، کام کر لینا. میرے بھائیوں، اسلام جو طریقہ دیا ہے غریبوں کی غریبی دور کرنے کا، صرف اس رمضان کے مہینے میں راشن کے پیکٹاں بنا کے سال میں ایک مرتبہ صرف ایک راشن کا پیکٹ دے کے اپن بس میری ذمہ داری ہو گئی سمجھے تو یہ غلط فہمی ہے. یاد رکھو، ایسے غریبوں کو ڈھونڈو، اپنے رشتہ داروں میں کتنے ہوں گے ڈھونڈو.
اپنے پڑوسیوں میں کتنے ہوں گے ڈھونڈو، ڈھونڈ کے جا کے ان کی تکلیف کیا ہے معلوم کرو. کبھی بنڈیاں ڈھکلتے ہوئے بھی ہمارے محلے میں کئی کمزور لوگ، غریب لوگ آتے بیچارے. کبھی ہاسپٹلز میں جا کے دیکھو، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، بس گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا، اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ زندہ رکھے تو رہتا، نہیں تو مر جاتا، بلکہ ایسی حالت ہے. سودی قرضوں پہ قرضے لیتے ہوئے لوگ خودکشیاں کر کے آج مر جا رہے. تو ہمارا زکوٰۃ کا پیسہ ہم کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ عام طور پر رمضان میں نکالتے زیادہ تر لوگ، اور نکالنے والے بھی سب لوگ نہیں نکالتے. اگر سب لوگ زکوٰۃ کا پیسہ نکالے تو غریبی ختم ہو جاتی. لیکن اکثر مالدار لوگ زکوٰۃ پوری نہیں نکالتے. کئی لوگ تو زکوٰۃ چرا لیتے. اور زکوٰۃ نکالنے والے بھی کیا کر رہے بھائی؟ ان کے پاس ایک لمبی لسٹ بنا کے رکھ لے رہے، 100 لوگوں کی، 200 لوگوں کی. رمضان آتے زکوٰۃ نکالے، سب کو فونا کر دیا، نہیں تو ایک دن مقرر کر دیے، گھر پہ بلا دیا، آفس پہ بلا دیے، سب کو 1000 روپے بانٹ رہے. نہیں تو ساڑیاں خرید کے بانٹ رہے، لنگیاں بنینا خرید کے بانٹ رہے زکوٰۃ کے پیسوں سے. اس سے کیا ہوگا؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا اسلام میں سسٹم کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا؟ اس زکوٰۃ کے ذریعے اسلام کیا چاہتا معلوم ہے؟ تمہاری اگر 50,000 کی زکوٰۃ کی رقم نکل رہی ہے، یا 1,00,000 کی اگر زکوٰۃ کی رقم نکل رہی ہے، تم ایک 4-5 دوست مل کے اگر ایک 4-5 لاکھ روپے جمائے زکوٰۃ کی رقم، اس سے اگر تم غور کرے تمہارے رشتہ داروں میں کون غریب ہے، کون سودی قرضوں میں ہے، کس کے پاس روزگار کے لیے کوئی کام نہیں ہے، غریب ہے بیچارہ، ایسے لوگوں کے لیے کسی کا اگر دکان لگا کے دے دیے، کسی کو بنڈی خرید کے دے دیے، کسی کے لیے کچھ تو بھی ایسا انتظام کرے. جس کے بچے بیمار ہیں، قرضوں میں ہے، جا کے اس کے قرض 1,00,000 روپے کا قرضہ ہے، کوئی بات نہیں بھائی، سود سے بچ، سود حرام ہے، ہم لوگ زکوٰۃ کے پیسے تیرے کو دیتے، بول کے 1,00,000 روپے کسی کو دیے کیا بھائی؟ کسی غریب کو بغیر پوچھے کے؟ ایسا سسٹم ہے کیا ہمارے پاس؟ ہاں مول صاحب 1,00,000 روپے دیتے کیا؟ بہت بولے تو 1000 نہیں تو 5,000 روپے دے دیتے زکوٰۃ، اس کو 5، اس کو 5، اس کو 5، اس کو 5 ایسا دیتے، لیکن 1,00,000 روپے دیتے کیا؟ اب کیا کرنا بھائی؟ وہ کیا کرنا وہ لوگ؟ ہمارے پاس میرے بھائیوں، اس کے اوپر میرے گھنٹوں کے لیکچر سے صرف پیسوں کے تعلق سے اور شادیوں کے تعلق سے بچاؤ. ہمارے پاس فضول خرچیاں، ایک شادی میں 40-50 لاکھ اڑا دے رہے، 40-50 لاکھ اڑا دے رہے. اگر دوسری طرف غریبوں کی مدد کرنے کے لیے 10,000 دے بولے تو نہیں نکل رہے بھائی، 1,500 سے زیادہ نہیں نکل رہے. ہمارے پاس کئی غریب بچے ایسے ہیں جو ہوشیار ہیں، MBBS ڈاکٹر بننا چاہ رہے، پڑھائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. کچھ دن پہلے ایک فون آیا تھا، بیچارہ باپ تڑپ رہا تھا، مول صاحب کہاں سے تو بھی کچھ تو بھی انتظام کرو، سیٹ کوچنگ لینے کے لیے ہمارے بچے کو 80,000 کی ضرورت ہے. کتنے لوگوں کے پاس، ذمہ داروں کے پاس گیا، کوئی بھی مدد نہیں کر رہے، کیا کروں بول کے. کیوں بھائی؟ اس کو اگر آپ لوگ سب ذمہ دار مل کے اگر پیسے جمع کر کے اگر اس کو دے دیتے تو کل کے دن وہ اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتا. کیا یہ خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے؟ بیوہ عورتیں جن کے بھی شوہروں کا انتقال ہوا، ان کے پاس جا کے بھائی اللہ کے فضل سے میرے پاس دیے سو جو بھی ہے، میں دیکھ ہر مہینہ 1,000 روپے میں تجھے دے دیتا ہوں. انہیں پوچھتی نہیں بیچاری، عزت کے مارے. تم خود ڈھونڈ کے جا کے ہر مہینہ 1,000 روپے میں دیتا ہوں. اس طرح جا کے ہر بیوہ عورت کو، ہر مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اگر بیواؤں کی مدد کرتے تو. یتیم بچے جو گھوم رہے ریلوے اسٹیشنوں پہ، بس اسٹینڈوں پہ، یہاں وہاں بھیک مانگتے ہوئے گھوم رہے، اگر ان کو پکڑ کے ان کی حالت معلوم کر کے ایک بچے کو ایک اسکول میں شریک کر دیتے، ایک مدرسے میں شریک کر دیتے تو اس کا خرچہ برداشت کرتے تو. اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میری ماں بہن شاپنگ کے تعلق سے بھی بول رہے تھے، مولانا ایک ارادہ تو کر لو کم از کم. اب یہ پورے عملی نمونے بول رہا ہوں میں آپ کو، عملی مثالیں بول رہا ہوں، یہ کرنے کے کام بول رہا ہوں، سن کے چھوڑنے کے نہیں. کم از کم اتنا تو ارادہ کر لو، ہم جب ہمارے لیے یا ہمارے بچوں کے لیے کپڑا خریدیں گے تو ایک کپڑا زیادہ خریدیں گے انشاءاللہ. غریبوں میں میرے بچوں کے ساتھ ایک غریب کے لیے بھی کپڑا خریدیں گے انشاءاللہ. لیکن وہ کپڑے نہیں جو مارکیٹ میں جا کے اسپیشل جا کے، مل صاحب ہم لوگ رہتے ہیں نا، اکثر لوگ ایسا کرتے، دکان میں جا کے غریبوں کے کپڑے بتاؤ بھائی، اعوذ باللہ، غریبوں کے کپڑے بتاؤ، ہمارے لیے الگ کپڑے، غریبوں کے لیے الگ کپڑے. ہم غریب بولے تو ایسا سمجھے بھائی غریبوں کے لیے لنگیاں بانٹ دینا، ساڑیاں بانٹ دینا، غریبوں کے پتلے کپڑے دے دینا، بچے سے باسی کھانا دے دینا. نہیں بھائی، رمضان ہمیں یہ سکھا رہا ہے، زکوٰۃ کا ایک بہترین نظام اسلام ہم کو دیا، ایک بہترین طریقے سے تم اگر اس کا استعمال کریں گے انشاءاللہ آج زنا کرنے والی عورتیں زنا کرنے سے بچ جائیں گی، آج غیروں کے ساتھ بھاگنے والی بچیاں انشاءاللہ بغیر بھاگے عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے، بیواؤں کی تکلیف، مطلقاؤں کی تکلیف ہم دور کر سکتے ہیں، بیماریوں کا علاج کروا سکتے ہیں. آج
علاج نہیں کروانے کی وجہ سے کئی لوگ اسلام چھوڑ کے کرسچینٹی میں مل جا رہے ہیں. ہم کو نہیں معلوم, ہم کیا سمجھ رہے بھائی اسلام پھیل رہا, ماشاءاللہ اسلام پھیل رہا, کئی لوگ اسلام میں آ جا رہے, ہم یہ ویڈیوز دیکھ کے اسی میں خوش ہو رہے, لیکن دوسری طرف کتنے لوگ اسلام چھوڑ کے جا رہے. آپ کو اس کا علم ہے کیا؟ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے, زمینی حقائق کیا ہے, آپ کبھی غور کرو. بیماریوں کے علاج کے نام پر کئی لوگ اسلام سے دور کر رہے ہیں, ہمارے مسلمانوں کو مرتد بنا دے رہے ہیں. تو بہرحال بڑے مسائل ہیں میرے بھائی, بڑے مسائل ہیں. شادیوں کا, فضول خرچیوں کا, یہ ٹاپک الگ ہے, پھر کبھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تو بہرحال اسلام اصل میں رمضان کا مقصد کیا ہے, یہ 4 چیزیں میں آپ لوگوں کو سکھایا, سمجھایا. آج یاد رکھ لو, رمضان کیوں آ رہا, رمضان کیا سکھانا چاہ رہا ہم کو. خالی رسم کی طرح روزے رکھ لے کے بھوکے پیاسے رہ کے چھوڑنا نہیں سکھا رہا. رمضان پہلی چیز ہمارے اندر اللہ کا ڈر سکھانا چاہ رہا, گناہوں سے بچنا, یہ سکھانے کے لیے رمضان آ رہا. یہ پہلا مقصد ہے. دوسرا, اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ آ رہا. صبر کرنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ آ رہا, صبر سکھانے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ آ رہا. چوتھا, اپنے بھائیوں کا درد سمجھ کے ان کی مدد کرنا, یہ سکھانے کے لیے رمضان کا مہینہ آ رہا. یہ 4 چیزیں بتایا. اب رمضان کی تیاری میں جو باقی چیزیں ہیں وہ مختصر کر کے 1-2 باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. رمضان کی تیاری ہم کیسے کریں؟ نیتوں کو صاف کر لینا, ہماری نیتوں کو صاف کر لینا رمضان کے آنے سے پہلے. کیسے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تمہارا ہر عمل, تمہاری نیت کیسی ہے ویسا عمل ہے, اس کا ثواب ہے. ہم نیت کیسی کرنا رمضان آنے سے پہلے؟ سب لوگ رکھ رہے تو ہم بھی رکھ لے رہے, یہ نیت نہیں ہونا. اور رمضان کی 1 مہینے کی نیت نہیں ہونا. نیت اچھی طرح یاد رکھ لو میرے بھائیو, ہماری نیت اکثر 1 مہینے کی ہوتی. کیا ہوتی؟ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا, گھروں میں ٹی ویوں پہ پردہ آ جاتا. کتنے دن کے لیے آتا؟ رمضان میں ٹی ویوں پہ پردہ 1 مہینے کے لیے. رمضان میں پوری مسجد بھری ہوئی رہتی. کتنے دن کے لیے؟ 1 مہینے کے لیے. ٹوپی نہیں لگانے والے ٹوپی لگا لیتے 1 مہینے کے لیے. داڑھی شیونگ کرنا بند کر دیتے 1 مہینے کے لیے. جھوٹ بولنا, گانے سننا, فلم تھیٹروں میں جانا, موبائل میں گندی چیزیں فلمیں دیکھنا, یہ سب کتنے دن کے لیے؟ 1 مہینے کے لیے. یہ 1 مہینے کی نیت کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے. یہ 1 مہینے کی نیت کرنے والوں کی زندگی میں رمضان 1000 رمضان بھی آ جائے کوئی فائدہ نہیں. رمضان کے ذریعے اللہ تعالیٰ 1 مہینے کی نیت نہیں سکھا رہا. تمہارا اللہ جس رمضان کے مہینے میں تم جو عبادت کر رہے, وہ رمضان کا مہینہ جس اللہ نے بھیجا وہ صرف رمضان کا رب نہیں ہوتا, وہ پورے سال کا بھی رب ہے. تم ایک مہینے کی عبادت مت کرو, نیت 1 مہینے کی مت رکھو. گناہوں سے بچنا ہے تو اللہ جیسے رمضان میں بچ رہا ہوں پورا سال بھی بچوں گا, یہ نیت کر لو, یہ نیت کر لو. ورنہ نیتوں کی خرابی ہمارے روزوں کو بھی برباد کر دیتی, ہماری نمازوں کو بھی برباد کر دیتی. اس لیے نیت اللہ کے لیے ہونا, ہر نیکی کا کام ہمارا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا. ایسی نیت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی تبدیلی آ جاتی اور ہمارے روزوں میں بھی تبدیلی آ جاتی. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح چلیے ابھی 2 منٹ باقی ہے اذان کے لیے. اس سے پہلے 2-4 باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ رمضان, اللہ تعالیٰ اس رمضان کے ذریعے سے ہمارے اندر کیا tبدیلی لانا چاہ رہا. ایک تو نیتوں کی درستگی اور سچی توبہ کے ساتھ. اللہ میرے تمام گناہ معاف کر دے گا اس نیت کے ساتھ, اللہ میں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا, یہ نیت کے ساتھ, سچی توبہ کے ساتھ ہم لوگوں کو رمضان کا استقبال کرنا ہے. اسی طرح 6ویں چیز, رمضان کے مسائل سیکھ کے رمضان کا استقبال کرنا. روزہ کس سے ٹوٹ جاتا, روزے میں کیا جائز ہے کیا جائز نہیں, یہ تمام چیزیں. ورنہ مولانا لوگوں کو اکثر لوگ پریشان کرتے رہتے, تنگ کرتے رہتے. کیا ہوتا, اچانک مول صاحب میں روزے سے تھا, الٹی ہو گئی, اب میرا روزہ ہے کہ نہیں بول کے فونا پہ فونا کرتے. ارے بھائی وہی چیز رمضان سے پہلے سیکھو نا, الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا. احتلام کے مسائل, حیض کے مسائل, خواتین, ہر چیز کس سے ٹوٹتا کس سے نہیں ٹوٹتا, یہ سب سے پہلے رمضان آنے سے پہلے ہی ہم لوگوں کو سیکھ لینا چاہیے. پھر اسی طرح 7ویں چیز اور بڑی اہم چیز یہ بھی, جیسا کہ اشارہ بھی کرے تھے, شاپنگ رمضان سے پہلے کر لو. دیکھو رمضان میں شاپنگ مت کرو یہ نہیں بول رہے, رمضان میں شاپنگ نہیں کرنا تو کب کرنا, رمضان سے پہلے کر لو. بھائی ابھی بھی ہے دکانوں میں کپڑے, ایسا نہیں ہے کہ دکانیں پورے بند ہے. اور رمضان میں شاپنگ کرے تو ثواب زیادہ ملتا, ایسا بھی نہیں ہے. وہی شاپنگ اگر اب کر لیتے رمضان کے مہینے میں بازاروں میں گھومنے سے بہتر عبادتوں میں گزار دیتے تو کتنا بہتر ہوتا. اس لیے شاپنگ پہلے کر لینا چاہیے. پھر اسی طرح
مسجد کے ذمہ دار مسجدوں کا جو بھی صاف صفائی کا ہو، سپیکرز کا ہو، یا خواتین کا اگر انتظام ہے تو خواتین میں شور نہ ہو، اس طرح یہ تمام چیزوں کا انتظام ذمہ دار لوگ کرنا خاص طور سے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان میں زیادہ کھانوں کی، اچھے کھانوں کی فرمائش کر کے خواتین کے اوپر بھی ظلم نہیں کرنا، اور رمضان کا پورا شیڈیول بنا دینا۔ یہ اصل میں 10 چیزیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے بولنا تھا مجھے۔ امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔